اچھا 3100 یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہو جائے گا یہ نہیں آئے گی اس کو دیکھیں تھوڑا سا یہ نیچے حضرت نظر آج پیچھے انہوں نے کھڑے ہو کے پھر دینا ہوتا ہے نا تھوڑی دیر میں، ایسے ہی ہے نا یہ چلے گا یہ ٹھیک ہے یہ پیچھے ہی رکھنا آپ یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ ٹھیک ہے اب یہ فون کرے گا یہ اچھا ہے اس کو. اور وہ لائٹ اچھا یہ دیکھ لیجیے گا اس کے ساتھ اس کے ساتھ اگر پیچھے ہے نا تو پھر یہ سیٹ کرنا پڑے گا. نہیں یہ نہیں آئے گا، نہیں آ رہا بس یہیں پہ ٹھیک ہے. وہ اس میں ایک مسئلہ تھا، یہ جو ایک تھا فیس کو فوکس کرتا تھا اس سے یہ لائٹ ایسے ڈم ہو جاتی تھی، اس کو بند کر دیا، اس کو فوکس والے فکس کر دیا اس سے وہ لائٹ فیس کو پکڑنے کی کوشش کرتا تھا. سر وہ والی نہیں گاڑی آگے نہیں وہ دوسرا دن ہوگا نا یہاں اس کے اوپر رکھ دیں گے نا جب یہ کریں گے. یہ ٹھیک چلا ہے یہ بنا، ہاں ٹھیک ہے. اب اس میں بھی کوئی ایشو نہیں انشاءاللہ. یہ مسئلہ تھا اس کا، اس کو ایک نا اس پہ ایک تو زور نہیں ڈالنا ہے. جی ٹھیک. آپ سے پہلے سے دیکھتے ریکارڈ نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے میں اصل میں بھیجتا نہیں، مجھے عجیب سا مطلب دوسرے کی چیز بھیجتے ہوئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. السلام علیکم. میں اس کو بھیج دوں وعلیکم گا. السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج میں تھوڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے دل کی بہت زیادہ تکلیف ہے اللہ سے تو میں اس کو کافی اذیت میں ہوں. اللہ میں آپ کوشش کروں گا میں سنتا رہوں، اگر نہیں تو میں بند کر گیا تو میں بند کر دوں. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو صحت ٹھیک ہے، دعا بھی کریں. السلام علیکم. جی جی سمجھ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، سب کی طرف سے دعا بھی ہے. آپ ریسٹ بھی کریں، اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کنٹینیو کرنا ابھی فی الحال ضروری نہیں ہے. بے شک آپ ریسٹ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. دیگر جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کے لیے دعا ہے. اچھا جی. اچھا یہ پلے ہوا نا، اب شروع ہے نا. رات میں کھینچ گیا. ہاں ہاں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم رحمتک نرجو فاصلح لنا شؤوننا کلها ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین. تجوید میں ہم نے نماز کا آغاز کیا تھا تو وہیں سے آج آپ لوگ جتنا ہم پڑھ چکے ہیں وہ آپ سنا دیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے نماز مکمل کر لیتے ہیں. جی نماز شروع سے عثمان صاحب. اچھا ویسے اعوذ باللہ جو ہے یہ تو صرف جو قرآنی آیات ہیں ان سے پہلے پڑھنا ضروری ہے یا نماز میں شروع میں ثنا کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ ثنا سے پہلے پڑھنے کا ہاں پہلے تو نہیں، بعد میں ہی کہا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ وہ سنن یا مستحبات میں سے، مطلب اگر یہاں پہ ہم نماز میں اعوذ باللہ مس بھی کر دیں تو نماز ہو جاتی ہے، سجدہ صاحب بھی نہیں ہوتا. اور اسی طرح جو سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم سورہ پڑھتے ہیں اس میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بسم اللہ دوبارہ پڑھ لینی چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ بغیر پڑھے. ہاں آپ کسی اور سے کنفرم بھی کر لیجیے گا، لیکن جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ نئی صورت شروع کر رہے ہو نا اگر تو پھر بسم اللہ پڑھ لیں ورنہ نہ پڑھیں. مطلب اگر آپ اس کے بعد مثلا سورہ فلق شروع کر رہے ہیں ابتدا سے تو بسم اللہ پڑھ لیں، اور اگر آپ مثلا
سورہ بقرہ کہیں درمیان سے شروع کر رہے ہیں, آیت الکرسی شروع کر دی پھر نہ پڑھیں, کیونکہ بعد شروع کا آیت کسی صورت کا شروع نہیں ہے نا. ہاں یہ میرے علم میں ہے, لیکن اس میں غلطی کا امکان موجود ہے, مفتی صاحب سے پوچھ لیں بہتر. اچھا جی شروع کریں. سبحانک اللہ. ہاں اللہ اکبر سے تکبیر تحریمہ سے. اچھا اللہ اکبر سے ٹھیک ہے. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک. میم پہ شد ہے نا, ہاں, اور ہا جو ہے وہ سینے والی. سبحانک اللہم. نہیں, ایک تو لفظ جلالہ بھی موٹا ہوگا. سبحانک اللہم. سبحانک اللہم و بحمدک. و بحمدک. و تبارک اسمک. را موٹی. و تبارک اسمک. و تبارک اسمک و تعالی جدک. لمبا کرنے کے لام کھڑی زبر ہے نا, الف کے برابر. و تعالی جدک. ہاں آئین پڑھیں گے. و تعالی. و تعالی. نہیں حلق سے. و تعالی. و تعالی. نہیں و تعالی. و تعالی. اب بالکل ٹھیک تھا. و تعالی جدک. اب پھر غلط ہو گئی. دیکھیں نا اس کا جو مخرج ہے وہاں سے آواز کو اٹھانا ہے. آ یہ ہے نا آ, تو یہاں سے آواز پہلے یہاں مخرج پہ پہنچ کے پھر آواز کو شروع کریں گے آپ. و تعالی. و تعالی بہتر ہے. جدک ولا الہ غیرک. ہاں ہاں موٹی والی نا. ولا الہ. ہاں نہیں ولا الہ ولا الہ غیرک. غیرک. آگے ہاں اعوذ باللہ بسم اللہ. اعوذ باللہ. زال پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. رب العالمین. رب العالمین. ہاں پہلے مخرج پہ پہنچ کے پھر آواز شروع کریں گے. اگر پہلے آواز شروع کریں گے تو پھر وہ حمزہ کی آواز نکلے گی. تو پہلے مخرج پہنچیں گے آ یہاں ہے نا, تو حلق تک پہنچ کے پھر آواز شروع کریں گے تو آئین صحیح نکلے گا. رب العالمین. رب العالمین. بہتر. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں سانس نہیں توڑیں گے, بس نعبدو کو لمبا نہیں کریں گے, ساتھ ہی وہ پڑھیں گے لیکن سانس توڑے بغیر, لمبا کیے بغیر. ایاک نعبد و ایاک. نہیں اب لمبا ہو گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایسا دعا نعبد و دعا, ٹھیک ہے, اس طرح بالکل ساتھ ساتھ ہوگا. یعنی لمبا جتنا واو لمبا ہو رہا ہے نا اتنا ہی دال لمبا ہوگا, کیونکہ دونوں پہ ایک حرکت ہے نا, اور ہم وقف نہیں کریں گے, سانس نہیں توڑیں. ہاں ایاک نعبد و ایاک. ابھی بھی تھوڑا سا لمبا ہو گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہتر تھا. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین. ہاں زال تھوڑا سا اور بہتر کیجیے گا. صراط الذین. صراط الذین. صراط الذین. ہاں سختی نہیں, زبان پہلے باہر نکالنی ہے پھر آواز نکالنی ہے. صراط الذین. ہاں اب ٹھیک ہے. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. علیہم. علیہم ولا الضالین. نہیں دال نہیں ساؤنڈ کرنا چاہیے. ولا ہاں بہتر ہے. زبان کو ٹیڑھا کر کے اوپر کے تالو پہ, سائیڈ کو, زبان کی سائیڈ کو اوپر والے تالو پہ. نہیں دال بھی بچانا نا. ولا ہاں بہتر. دیکھیں نا ایک اگر دال پڑھیں تو کیا ہوگا, ولد, اس میں زبان ٹیڑھی ہوئے بغیر یہاں آگے لگے گی. لیکن اگر ہم زبان کو گھما کے اس کی سائڈ کو تھوڑا پیچھے لگائیں گے تو پھر دال نکلے گا, پھر دال نہیں بنے گا. ہاں بہتر ہے.
آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں تو بسم اللہ ہوگی نا کیونکہ ہاں نئی صورت. ہاں اب آپ سورہ وہ پڑھ لیں کوثر. 4 لوگوں نے سنایا نا تو چاروں صورتیں ہو جائیں گی. آپ سورہ کوثر پڑھ لیں, آپ اخلاص پڑھ لیجئے گا, یہاں فلق ناس پڑھ لیں گے. انا اعطیناک الکوثر. ہاں سا پڑھے گا کل کوثر. کل کوثر. ہاں سا بھی جس طرح زال ہے نا, زبان نکالنے کے بعد پھر آواز نکلے گی. کل کوثر. آپ ٹھیک ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل سعد موٹی. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہوا سینے والی ہول. ان شانئک هو الابتر. ٹھیک. ہاں شانیہ میں تھوڑا سا جھٹکا زیادہ آ گیا, بس اسموتھلی صرف حمزہ کی آواز. جھٹکا جو حمزہ میں آئے گا نا وہ تب آئے گا جب اس پہ سکون ہو. جیسے نا اقرا, یہاں جھٹکا آئے گا. صرف زبر زیریا پیش ہے پھر صرف آواز نکلے گی بغیر جھٹکے کے. ان شانئک هو الابتر. ہاں اگر بنے گا نیآ کا تو حمزہ کے بعد ایک اور حمزہ آ جائے گی ساکن والی. ٹھیک ہو گیا. آگے ہم تو سجدے تک پہنچ گئے تھے. ہاں تکبیر ہے نا, اللہ اکبر. رکوع کی تکبیر اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم. عظیم عین اور ضا. ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے. سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہو گیا. آئین. ہاں بہتر ہو گیا ماشاء اللہ, اچھا ہو گیا. آگے تسمیع. اللہ اکبر. نہیں سمیع سمیع اللہ لمن حمدہ. نہیں ہو نہیں, ایک تو موٹی ہا ہے اور ایک پیش ہے. سمع اللہ. سمیع اللہ. ہو نہیں ہو. لمبا بھی نہیں کریں گے کیونکہ الٹی پیش نہیں ہے, وہ بھی نہیں آگے. ایک پیش ہے تو لمبا کیے بغیر, اور ہا جو ہے وہ 2 چشمی والی سمجھ لیں. سمیع اللہ لمن. ہو نہیں سمع اللہ. سمیع اللہ. سمیع اللہ لمن حمدہ. یہ دوسری ہا جو ہے یہ حلق والی ہے. پہلی آپ نے یعنی اس جگہ یا اس سے نیچے سے نکلنی چاہیے. یہاں سے اوپر جائے گی تو وہ ہا بن جائے گی, اور دوسری والی اگر اس جگہ سے نیچے آ جائے گی تو وہ دوسری ہا بن جائے گی. لمن حمدہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آگے ربنا لک الحمد. ہاں ولکل بھی پڑھ سکتے ہیں, لکل بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں ٹھیک ہے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی. اعلیٰ. سبحان ربی الاعلی. آخر میں بھی کھڑی زبر ہے نا لام پر, تو ایک الف کے برابر. سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے صحیح ہو گیا. اعلیٰ میں بھی صحیح پڑھا آپ نے. پہلے حمزہ کی آواز آئے گی پھر عین کی آواز آئے گی. ہر حرف کی جب ادائیگی ہے نا تو اس میں یہ کہ پہلے آپ نے اس مخرج تک پہنچنا ہے پھر آواز کو شروع کرنا ہے. اگر آواز پہلے شروع کر لیں گے پھر مخرج پہ پہنچیں گے تو وہ آواز کسی اور مخرج سے نکل جائے گی, کیونکہ پہلے آپ کسی اور مخرج پہ ہوں گے نا, وہاں سے آواز شروع کر دیں گے, پھر بعد میں مخرج پہ پہنچیں تو وہ اس میں آواز میں شامل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے صحیح پڑھا. جی عمیر صاحب. اللہ اکبر. سبحانک اللہم. نہیں لمبا کریں گے, کھڑی زبان ہے نا. سبحانک اللہم. ہا موٹی والی. سبحانک اللہم. سبحانک اللہم. نہیں حلق سے نہیں, نیچے سے. ہم. وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. لا لمبا کریں گے. وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ. اعوذ نہیں, دونوں حمزہ ساؤنڈ کریں. اعوذ تھوڑا سا باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. عالمین. عالمین سے کیا اگر پڑھیں گے عالمین تو حمزہ اور عین بن جائے گا نا, ایسے اعلیٰ میں عالمین. عالمین. الرحمن الرحیم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نعبد تھوڑا سا لمبا ہو گیا. نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين زال پڑھیں گے. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد ہاں لم يلد ولم يولد یو لمبا کریں گے, واو ہے نا, یولد. ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. عظیم نہیں, عظیم. سبحان ربي العظيم. ہاں, لمبا نہیں کریں گے, ایک زبر ہے نا, عظیم سبحان ربي العظيم. نہیں. عظیم سے کیا ہوگا, عظیم بن جائے گا. عظيم. عظیم کے مطلب ہے حمزہ اور عین دونوں. عظیم صرف عین کی زبر, یعنی عین کے مخرج پہ جا کے اس میں تھوڑی سی آواز نکال کے ذوا پڑھ دینا. سبحان ربي العظيم. اب ٹھیک ہے. سمع الله لمن حمده. ہاں ہاں موٹی والی نہیں ہے, سمع موٹی والی ہے نہیں. الله لمن حمده. ہاں سمع اللہ. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ٹھیک ہے, یہ بھی پڑھ سکتا ہے. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. اعلی سبحان ربي الأعلى. نہیں, دونوں حمزہ ساؤنڈ کرنے. آئین میں نا, آئین کا مخرج کیا تھا, آ. ہاں اب ٹھیک ہے. سبحان ربي الأعلى. جھٹکے سے بس اس کو بچا رہے ہیں تو آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑا سا جھٹکا آ جائے گا تو وہ حمزہ بن جائے گا, کیونکہ ساکن ہے نا آئین. ربي الأعلى. ہاں بہتر ہے, الله أكبر. ٹھیک ہو گیا. ایاک نعبد و ایاک, یہ وہ واو لین نہیں بن جاتا؟ کون سا؟ ایاک نعبد, جس میں وہ لمبا ہو جاتا ہے نا تھوڑا, میرے سے بھی ہو رہا تھا, ان سے بھی. ایاک نعبد و ایاک, وہ تب ہوگا نا واو ساکن ہو نا. اگلا واو تو ساکن نہیں ہے نا, وہ تو حرف عطف ہے نا. نعبد الگ ہے, پھر واو واو والا ہے اور والا ہے نا. شاید اسی کی وجہ سے تھوڑا سا وہ لمبا ہو جاتا ہے. ہاں وہ اکثر ہو جاتا ہے, لیکن وہ یہ واو الگ ہے نا. وہ تو میں سیکھ تاکہ جوڑنے کے لیے نعبدو واو پڑھواتا ہوں نا, کہ واو اور دال بالکل ساتھ ساتھ ہے, ورنہ واو حرف عطف ہے. اگر وہ دال کے ساتھ ہو تو پھر دال پہ پیش, پھر آگے واو ساکن ہوگا, پھر اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے, وہ پھر واو لین بن جائے گا. اچھا جی. جی ڈاکٹر کاشف مشتاق صاحب, آپ نے نماز سجدے تک سورہ فلق کے ساتھ سنانی ہے. جی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر کاشف مشتاق صاحب؟ اچھا جی. جی ارسلان عظیم صاحب آپ پڑھ دیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں, مجھے پتہ نہیں کیا پڑھنا. ہاں نماز سنانی ہے سجدے تک سورہ فلق کے ساتھ. اچھا. اعوذ باللہ من ہاں الشیطان نہیں الرجیم. نہیں, اللہ اکبر سے نا. سورہ فلق تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد سنائیں گے نا. اللہ اکبر سے نماز ساری سجدے تک جتنی ہم نے پڑھی تھی, اور اس میں جو سورت پڑھیں گے وہ سورہ فلق ہوگی. اللہ اکبر سے شروع کیجیے. الحمدللہ تو پڑھنی ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی. دیکھیں پہلے تو اللہ اکبر پڑھیں گے نا, اللہ اکبر, پھر ثنا, پھر اعوذ باللہ, پھر بسم اللہ, پھر الحمدللہ. جی میں سنا دوں عبداللہ. چلیں اگلی باری آپ سنا دیجیے گا. اب ارسلان صاحب شروع کریں, اگلا آپ سنا دیجیے گا. جی ارسلان صاحب. میں تھوڑا ابھی بھولا ہوں, ان کو سنانے سے میں ابھی سنا دوں گا. چلیں ٹھیک ہے جی. کاشف صاحب پڑھیے. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک. ہا پڑھیں گے, سبحانہ میں ہا حلق والی, سبحانہ. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. نہیں, وتبارک اسمک, حمزۃ الوصل ہے نا, اسم کی حمزہ کیا ہے, وصل والی, ملا کے پڑھیں. ٹھیک. و تبارک اسمک. نہیں اگر تو قطعی ہوتی ہے نا تو پھر پتہ نا وتبارک اسمک, لیکن یہاں پہ چونکہ اسم کی حمزہ وصل والی ہے نا, پیچھے کاف موجود ہے, تو اس کو پڑھنے میں ڈراپ کر دیں گے. وتبارک اسمک.
وتبارك اسمك نہیں، وتبارک اسمک، کاف کی زبر کو ڈائریکٹ سین سے ملائیں گے. اچھا وتبارک اسمک کسمک زبر ہے نا، وتبارک اسمک. وتبارک اسمک ٹھیک ہے. وتعالى جدك ہاں، تعالی میں لام پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. وتعالی جدک. وتعالى جدك ٹھیک ہے. ولا إله غيرك. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمین. اس کے بعد سورت کون سی؟ سورہ فلق پڑھنی ہے آپ نے. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. آخری آیت دوبارہ پڑھ دیں. اس کے بعد جی آخری آیت دوبارہ پڑھ دیں. ومن شر حاسد ومن شر حاسد اذا حسد. ٹھیک ہے. اچھا، یہ باقی سب اچھا تھا ماشاءاللہ. من جو ہے نا اس کو تھوڑا سا لمبا کر لیں، کیونکہ اس کا جو اخفا ہے نا، اگر اس کو اخفا میں بھی پڑھیں اور بہت چھوٹا کر لیں تو اس کا نون صحیح طرح ساؤنڈ نہیں کرے گا. تو اس لیے جب اخفا کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا لمبا کریں گے. ومن شر. ٹھیک ہے، من شر حاسد اذا حسد. بالکل ٹھیک. اسی طرح باقی آیات جو ہے نا چاروں سب میں من آ رہا ہے نا، سب میں اسی طرح ہو جائے گا. جی آگے پڑھ دیں. اللہ اکبر. اس کے بعد سبحان رب العظیم ربی العظیم. سبحان رب العظیم نہیں، ربی العظیم. ربی العظیم. ہاں، ربی ال نہیں، ربی العظیم. اصل میں اس طرح ہے نا، ربی العظیم کیوں ہے نا، ربی پھر یہ یا پر زبر ہے اور آگے عظیم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یا کی زبر لام سے ملتی ہے. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. یہ 3 مرتبہ پڑھ کے پھر سمیع اللہ لمن حمدہ. ٹھیک ہے، ربنا ولک الحمد. صحیح ہے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی. اعلیٰ. سبحان ربی الاعلی. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. ربنا ولک الحمد یا ربنا ولک الحمد. ہاں، وقف کریں نا، سانس روک رہے ہیں نا تو حمد پڑھ. ہاں، ربنا ولک الحمد پہ اگر آپ سانس توڑیں تو حمد بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر حمدوئی ہے لیکن آپ وقف کر رہے ہیں نا، ہے تو حمدوئی. ہاں، وقف کرنے کا مطلب ہے کہ جہاں آپ سانس توڑ رہے ہیں وہاں پہ اس حرف کو ساکن ٹریٹ کریں گے، لیکن اس پہ حرکت موجود رہتی ہے، حرکت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ حرکت تو اس کے اعراب بتائے گی نا. بے رفع بتا رہا ہے نا الحمدو، تو اعراب تو وہی رہیں گے لیکن آپ پڑھتے ہوئے اس پہ سانس روک دیں، اس کو وقف ساکن سمجھیں. بسم اللہ الرحمن ہے، اب میں نے اگر میں بسم اللہ کے بعد روکوں تو الرحمن پڑھوں گا. ہاں، پھر الرحمن پڑھیں گے. لیکن یہاں چونکہ بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، یہاں ہم نہیں روکتے، یہاں ہم روکتے نہیں ہیں. کچھ بڑے ایسے آتے ہیں آپ پڑھتے ہوئے. اچھا جی، اب کسی ایک صاحب نے بس آن لائن اور سنانا ہے کیونکہ ٹائم پھر تھوڑا ہے، عربی بھی پڑھنی انشاءاللہ. تو آپ والنٹیرلی جون سے صاحب بھی سنانا چاہتے ہیں سورہ ناس کے ساتھ نماز، وہ سنا دیں کوئی سے ایک ساتھ. جی عمیر صاحب آپ نے سنانا. جی پڑھیں. اللہ اکبر. سبحانک
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الہ غیرک. ہاں سبحانہ میں ہا حلق والی اور تعالی میں لام ایک الف کے برابر لمبا. دوبارہ پڑھ دیں اور تھوڑا آہستہ آہستہ ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے گا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك نہیں وتعالی جدک، جتنا آ لمبا کریں نا اتنا ہی لا لمبا ہوگا. وتعالى جدك لا الہ غیرک. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. رحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد لمبا کریں گے. وایاک نستعین. نہیں الف ہے نا، یا کے بعد الف ہے تو ایک الف کے برابر. ایاک نعبد. ایاک نعبد وایاک نستعین. ہاں دال لمبا نہیں کریں گے، دال کے بعد واو نہیں ہے، دال جو ہے وہ صرف اس کی حرکت پڑھیں گے. ایاک نعبد وایاک نستعین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین زال پڑھیں گے. صراط الذین نہیں لذین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ولا الضالین. ضاد کا مخرج اور لام پہ رکیں گے بھی تھوڑا سا کیونکہ شد ہے نا. ولا الضالین. ٹھیک ہو گیا. آگے آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم. تھوڑا ٹھہر کے پڑھیے گا آہستہ سپیڈ کے ساتھ. قل اعوذ برب الفلق. نہیں سورۃ الناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی میں زال. الذی نہیں سختی آ رہی ہے. پہلے زبان باہر نکال کے زبان کو اگلے دونوں دانتوں کی ٹپ پہ لگانے کے بعد آواز شروع کرنی. الذی. ہاں اب ٹھیک. یوسوس فی صدور الناس. ٹھیک ہے. من الجنۃ والناس. ٹھیک ہو گیا. آگے. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. سمیع اللہ لمن حمدہ. سمیع اللہ لمن حمدہ. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہ اکبر. سبحان ربی العالی. سبحان ربی العالی. سبحان ربی العالی. اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی ماشاءاللہ اچھا ہے. اس کی اور مشق کریں. اور عموماً ویسے تو بہتر تھا سب کا ہی اچھا ہے ماشاءاللہ. ایک جو غلطی زیادہ تر ہو جاتی ہے وہ بعض کا جہاں الف ہے وہاں لمبا کرنا. کھڑی زبر کا مطلب بھی الف ہے اور یہ تعالی والی جو ہے نا یہ اکثر کامن ہو جاتی ہے. بہت سے لوگوں کی غلطی یہ بن جاتی ہے. وتعالی جدو کا تو وتعالی اس میں کیونکہ کھڑی زبر ہے اس کو جتنا آ لمبا کریں. آ اور لا کا مطلب ایک ہی ہے نا. مطلب کا مطلب یعنی پڑھنے میں آئین زبر الف آ اور لام کھڑی زبر دونوں کا مطلب ایک ہی. لمبا کرنے کے اعتبار سے ایک الف یعنی ایک مٹھی کو نارمل سپیڈ سے کھولنے کی مقدار لمبا کرنا. اسی طرح جہاں لمبا نہیں ہے وہاں اگر لمبا کر دیں تو وہ بھی یہ لحن جلی ہوگی. یعنی نعبدو جیسے ہے تو نعبدو میں چونکہ ایک پیش ہے وہاں پہ اس کو لمبا نہیں کریں گے. الف کے بعد صرف حرکت پڑھیں گے. نعبدو اس کو نعبدو پڑھ دیں گے تو وہ واو ساتھ شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. باقی عمومی طور پہ درست تھا. اس کی مشق کرتے ہیں اپنی نماز میں بھی. جب آپ جماعت کے علاوہ پڑھ رہے ہوں, جماعت میں تو ویسے احناف کے نزدیک تو قرات نہیں ہے نا پیچھے,
احناف کے نزدیک پیچھے خاموش کھڑے ہوتے ہیں مقتدی، لیکن دوسرے اہل حدیث حضرات پیچھے پڑھتے ہیں ساتھ تو وہ پڑھ بھی سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی اپنی ذاتی نماز میں آپ بے شک تھوڑی سی آواز بلند کر لیں اپنے کان تک سنتے ہوئے، اور کوشش کریں کہ ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف الگ پڑھا جائے اور اس میں آپ کی مشق بھی ہو جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو ہر جو ہے لفظ الگ الگ سنائی دیتا تھا. تو اس طریقے پہ کوشش کیجئے، تو اس طرح آپ کی ادائیگی بھی بہتر ہوگی ہر حرف کی، اور مشق بھی اچھی ہو جائے گی. نماز مکمل کر لیتے ہیں پھر عربی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو 2 سجدے ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. دوسری رکعت مکمل کریں گے. جب دوسری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھیں گے اتحیات کے لیے تو دعا پڑھیں گے. تو اس کو بھی بعض اوقات التحیات جو ہے نا تھوڑا لمبا کر کے ہم پڑھ دیتے ہیں. تو التحیات میں تا پر ایک زبر ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم تحیہ کہتے ہیں نا، تحیہ کہا جاتا ہے نا. تو تحیہ کی جمع ہے یہ تحیات، اصل میں کیا ہے تحیات، اس پر الف لام داخل ہے نا، التحیات. تو تا جو ہے وہ ایک زبر کے ساتھ، پھر یا شد والی ہے اور پھر آگے الف ہے. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ. علیکہ میں آئین کون سا ہے؟ آئین یعنی ایک ہی ہوتا ہے، آئین ہے مطلب حمزہ نہیں ہے، یعنی حلق والا ہے، اور علیکہ کا کاف باریک ہے. السلام علیکہ ایہا النبی. یا پر جب شد آ جائے تو یا کو سختی سے پڑھتے ہیں. تو ایہا النبی یا پہ شد ہے، اور نبی کے آخر میں بھی یا پر شد ہے. دونوں میں یا کو ڈبل پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے. ایہا النبی. اور ایہا میں ہا کون سا ہے؟ نہیں، پیٹ یا سینے والا. حلق سے نیچے سے نکالیں گے جہاں سے بھی تو وہ درست ہوگا، حلق میں نہیں جانا چاہیے. ایہا النبی ورحمۃ اللہ. را پر چونکہ زبر ہے تو را بھی موٹی ہوگی، ہا حلق والی، اور لفظ جلالہ کے پیچھے کیا ہے؟ پیش ہے. رحمۃ اللہ ہے نا، تو لفظ جلالہ کے پیچھے اگر پچھلے حرف پر پیش یا زبر ہو تو لفظ جلالہ یعنی لفظ اللہ کو بھی موٹا پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو موٹا پڑھا جائے گا. وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. اگر آپ وقف کر لیں یہاں پہ تو وَبَرَكَاتُهُ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تا کے بعد ہا پہ سکون کریں گے نا، یعنی ابھی بھی یہ ہو جو ہے وہ الٹی پیش ہی کے ساتھ ہے، لیکن آپ نے یہاں سانس توڑ دیا، لہٰذا یہاں پہ آپ وقف کریں گے. جس لفظ پہ وقف کیا جائے یعنی وہاں آپ رک جائیں، سانس توڑ دیں، تو پھر اس کا جو آخری حرف ہے اس کو ساکن پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ہوتا ساکن نہیں ہے، اس پہ جو حرکت ہے وہ لکھی جائے گی لیکن اس کو پڑھ ساکن نہیں. عربی لحاظ سے یہ الٹا والا پیش بھی تو رفع ہی ہے، یہ اس میں فرق ہے؟ نہیں، یہ اصل میں مبنی ہے نا. ہو کی ضمیر جو ہے نا یہ مبنی ہے، تو یہ جر کی ضمیر ہے، اصل میں یہ جر کی ضمیر ہے اور یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے. وہ جو ضمائر مجرورہ متصلہ پڑھتے ہیں نا، تو متصل یہ برکاتہ مرکب اضافی ہے نا، تو ہو اس کی مضاف الیہ کی ضمیر. تو رحمت اگر آپ اس کو وقف کریں تو کیسے پڑھیں گے؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے. ہا اینڈ پہ پیٹ والا ساؤنڈ کرے. اگر آپ وقف نہیں کر رہے، سانس چاہے توڑ لیں، آپ اپنی تلاوت نہیں کر رہے اس وقت، آپ ایسے نماز میں ذکر کر رہے ہیں تو آپ سانس ٹوٹ بھی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی ہو پڑھ سکتے ہیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ ہو پڑھیں گے تو پھر اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، کیونکہ یہ سیدھی پیش نہیں ہے. سیدھی پیش میں صرف حرکت کی جتنا لمبا کرتے ہیں، الٹی پیش کا مطلب ہے پیش اور واو، تو لہٰذا اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. وبرکاتہ. وہ بہتر ہے برکاتہ پڑھ لیں، ہو بھی پڑھ لیں لیکن سانس توڑ لیں، کیونکہ آگے حمزۃ الوصل ہے نا، اس کو ملانا پڑے گا، تو پھر اس لیے آپ سانس توڑ لیں. السلام علینا وعلا. اعلیٰ میں عین ہے، ٹھیک ہے.
اور لا پھر یہاں پہ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. لفظ جلالہ سے پیچھے کیا ہے؟ دال کے نیچے زیر. تو لفظ جلالہ سے پیچھے کیا ہے؟ زیر. اب کیا پڑھیں گے؟ باریک. عباد اللہ الصالحین. صاد بھی موٹا ہوگا اور ہا حلق سے ہوگا، اور آخر میں نون پہ آپ چونکہ اگرچہ زبر ہے، زبر لکھی بھی جائے گی مستقل، یعنی اس کو ختم نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو صالحینہ نہیں پڑھیں گے، پھر کیسے پڑھ لیں گے؟ صالحین. اشہدو اللہ الہ الا اللہ. ہاں یہاں پہ بھی لفظ جلالہ موٹا ہوگا. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، ہا حلق سے، اور پیچھے اشہدو میں یہ سب ہا جو ہے وہ سینے والی تھی. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ. با پہ کلکلا بھی ہے. عبدہ، با ساکن ہے نا. قاف، طا، با اور جیم اور دال. قطب جدن، یہ 5 حروف ہیں. اگر یہ ساکن ہوں، چاہے اپنی حقیقت میں ساکن ہوں، یہاں یا ان پر وقف کرنا پڑے، وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو جائیں، جیسے سورہ فلق کے آخر میں تھا. دونوں صورتوں میں ان پہ کلکلا کیا جائے گا، یعنی الفاظ کو ٹکرائیں گے. تو عبدہ ورسولہ. اگر وقف نہ کریں تو کیا ہوگا؟ وَرَسُولُهُ. جیسے عبدہ تھا نا، اتنا ہی لمبا کر لیں گے رسولہ، لیکن یہاں پہ آپ وقف کر رہے ہیں، سانس توڑ رہے ہیں، لہٰذا اس کو پڑھ لیں وَرَسُولُهُ. ٹھیک ہے. لکھا ابھی بھی الٹی پیش کے ساتھ جائے گا، پڑھنے میں وقف کرنے میں کیا بن جائے گا؟ وَرَسُولُهُ. ٹھیک ہے. ایک بار دوبارہ پڑھ لیں. اس پہ کیا ہوتا ہے؟ انگلی اٹھائی جاتی ہے شہادت کی، اور احناف کے نزدیک کیا ہے کہ وہ انگلی آپ لا الہ جب پڑھیں، اشہدو اللہ الہ، تو لا پہ اٹھائیں اور اللہ پہ اس کو نیچے بٹھا دیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے اس طرح ہلکا بنایا نا، اسی طرح نماز کے آخر تک رہے گا. احناف کے نزدیک یہ. دوبارہ پڑھ لیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد، اب یہاں پہ بھی ہا سینے والی. اشہد اللہ الہ، الہ میں بھی ہا کون سی ہے؟ سینے والی. الا اللہ، یہاں بھی ہا سینے والی. واشہد ان محمدً، یہ ہا حلق والی. عبدہ، عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہو گیا. یہیں تک رکھتے ہیں، درود شریف وظیفہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو اب اکثر عموماً ہوتا ہی ہے کہ ہم جب بچپن میں یاد کیا ہوتا ہے نا، تو وہ ایک خاص پیٹرن سے نا سپیڈ سے یاد ہوتا ہے. تو اس سپیڈ کو آپ نے ذرا روک کے تو کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے کچھ چیز آپ نے اس طرح یاد کی ہوتی ہے جو کسی اور مخرج سے یاد ہوتی ہے اور زبان پہ بالکل رواں ہوتی ہے. تو اس طرح پر آپ پھر اس کو ذرا ٹھہر کے تھوڑی مشق کرنی پڑتی ہے کہ اب یہ حرف جو ہے وہ مطلب ہا پڑھتے تھے تو یہ ہا ہے، زا پڑھتے تھے، زال پڑھتے تھے، تو وہ اگر روانی میں یاد ہوا ہے اس پہ تھوڑی سی مشق کرنی پڑے گی. اس کا طریقہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے بس پڑھ لیا جائے اور بار بار دیکھ کے پڑھا جائے. پہلے دیکھ کے، پہلے نماز میں تو نہیں.
اچھا پڑھ دیتا ہوں. یہ وہ ہاں پڑھی تھی تو وہ ہاں ٹھیک پڑھ دیتا ہوں. ویسے جو چلے ٹھیک ہے. اللہم اللہم صلی. صلی ہاں اس سے تو میں نہیں پڑھنی تھی ویسے. اچھا چل سبق بعد میں کر لیں گے, عربی پڑھنی ہے اصل میں, ٹائم زیادہ ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے, یہ سبق ابھی نہیں ہے, یہ انشاءاللہ سبق ہم کر لیں گے اس کا بعد میں. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کا ہو گیا. اب التحیات اس کو اچھی طرح مشق کر لیں اور اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر سن لیں گے. جن لوگوں کی باری نہیں آئی اس دفعہ, اگلی دفعہ وہ یاد کروا دیجیے گا, پہلے ان کو وہ سنا لیں بے شک. جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ ارسلان صاحب؟ نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اگلی دفعہ بتا دوں. جی جی انشاءاللہ. اور آپ عمیر صاحب آپ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا, ایسا ہی ہے نا؟ جی جی 3 لوگ ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تیسرا کون صاحب ہے؟ جی حالکہ صاحب آپ کو میں نے دیکھا تھا اصل میں, فلک صاحب. یہ سینٹر میں کون ہے؟ ہاں جی آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا, اچھی بات ہے جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الدرس التاسع ہم پڑھ رہے تھے, 9واں درس. اس کا جو صفحہ نمبر ہے اب 46, جو 9ویں درس کا با حصہ ہے یعنی سیکنڈ پارٹ ہے, وہ اب ہم نے پڑھنا ہے. مرکب توصیفی ہمیں معلوم ہے, مرکب ناقص ہوتا ہے, ایک اسم کی صفت, ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے, کوالٹی بیان کرتا ہے, پازیٹیو یا نیگیٹو, اور جس کی کوالٹی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں. عربی میں وہ پہلے آتا ہے, اردو میں بعد میں آتا ہے. اور جو صفت یا کوالٹی بیان کی جائے وہ صفت یا نعت کہلاتی ہے, اور عربی میں صفت یا نعت بعد میں آتی ہے موصوف کے, اور اردو میں پہلے آتی ہے. ٹھیک ہے, اور موصوف کو منعوت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں مل کر مرکب ناقص کا مفہوم دیتے ہیں. اور صفت جو موصوف کے تو چاروں اعتبار جو ہیں وہ جملے سے طے ہوں گے, یا آپ جو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی اس کی اعرابی حالت, اس کی جنس, اس کا عدد, اس کی وسعت, وہ اس کے استعمال سے طے ہوگی اور جملے میں اس کے مقام سے طے ہوگی. لیکن جو موصوف کے چاروں پہلو متعین ہو جاتے ہیں, اس کے بعد صفت ان چاروں پہلوؤں کو فالو کر لے گی اپنے استعمال کے مطابق. ٹھیک ہے, اپنے استعمال کے مطابق کیا مطلب ہے کہ اگر جو موصوف ہے وہ منصرف ہے, صفت غیر منصرف ہے, اور موصوف حالت جر میں چلا گیا ہے, تو موصوف زیر کے ساتھ جر میں جائے گا, اگر نکرہ بھی ہے تنوین کے ساتھ بھی جائے گا, لیکن صفت جر میں اس کو فالو کرے گی, لیکن اس کی علامت چونکہ اگر وہ غیر منصرف ہے تو زبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایسے آپ کہیں کسلان یعنی سست آدمی, تو رجل کسلانو, اور پھر آپ اس کے پیچھے حرف جر لے آئیں تو الا رجل کسلانا. ٹھیک ہے, دونوں جر میں ہیں لیکن علامات مختلف ہیں, ان کی ٹائپ مختلف ہونے کی وجہ سے. ٹھیک, ابھی بھی یہ مرکب توصیفی ہے ایک سست آدمی کی طرف. تو صفحہ نمبر 46, این المدرسو, مدرس کہاں ہے؟ المدرسو مبتدا, اور اس کو معرفہ لے کر آئے ہیں کیونکہ اس یعنی مبتدا یہاں اسپیسیفائی کرنا ہے نا, اس کی بات ہو رہی ہے, اور اینہ اس کی خبر ہے جو ظرف ہے, فی محل نصب. مدرس کہاں ہے؟ ہوا فی الفصلی, وہ کلاس روم میں ہے. ہوا مبتدا, فی الفصلی مرکب جاری خبر, ہوا رفع کی ضمیر ہے, منفصل علیحدہ لکھی جاتی ہے, مبتدا کی جگہ آ رہی, لہذا رفع کی ضمیر ہے, اور واحد مذکر غائب کے لیے آتی ہے. وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ, اور نیا مدرس کہاں ہے؟ اب المدرسو کی صفت لے کے آنی ہے, تو جو چاروں پہلو عدد, وسعت, جنس اور اعرابی حالت المدرس یعنی موصوف کے ہیں, صفت وہ چاروں پہلو فالو کرتے ہوئے اس کے ساتھ فوراً لکھ دی جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی اس کے بعد آ جائے گی منعوت عین کے ساتھ, میم نون عین واو اور تا, جیسے نعت بنتا ہے نا ویسے ہی منعوت, نعت سے اس کا مجہول بن جائے. تو المدرس الجدید, المدرس موصوف ہے, رفع میں ہے, معرفہ ہے, مذکر ہے, واحد ہے, تو یہ چاروں پہلو اس کی صفت فالو کرے گی, لہذا اس کے ساتھ
صفت کیا آئی؟ الجدید، یہ بھی رفع میں ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور معرفہ ہے. اور المدرس الجدید مرکب توصیفی یہ مبتدا ہے، اب اینا اس کی خبر ہے جو ظرف ہے، فی محل نصب ہے. تو جواب کیا ہے؟ ہوا عند المدیری، وہ مدیر کے پاس ہے. ہوا مبتدا، عند المدیری مرکب اضافی خبر. عندہ ظرف بھی ہے، اس کی جگہ لوکیشن بتا رہا ہے نا، ظرف مکان، لہٰذا نصب میں ہے، عندہ پہ زبر آگے، المدیری اس کا مضاف الیہ. پھر کہتے ہیں این الطالب الجدید، نیا طالب علم کہاں ہے؟ الطالب موصوف، الجدید صفت. ٹھیک ہے، الطالب الجدید مرکب توصیفی مبتدا، اینا خبر جو مقدم ہے سوالیہ جملے کی وجہ سے. ذہب الی المکتبۃ، تو نیا طالب علم کہاں ہے؟ وہ گیا لائبریری کی طرف. المکتبہ جو ہے نا اس کو وہ کس کے لیے آتا ہے؟ لائبریری کے لیے. ٹھیک ہے، مکتب جو ہے وہ مکتب بنیادی طور پہ لکھنے کی جگہ وہ کہتے ہیں نا، تو مکتبہ اس میں جو تا ہے نا وہ اگرچہ اس کو ایز اے ٹریٹ ہم مونس ہی کرتے ہیں گول تا کی وجہ سے، لیکن یہ تا اس کی کثرت کو شو کر دی. اس میں خبر کون سی ہوئی؟ نہیں اب یہ تو کیا ہے؟ ذہابہ کیا ہے؟ ہاں تو جملہ کون سا ہوا؟ فعلیہ. اس میں کیا ہوں گے؟ فعل اور فاعل. ٹھیک ہے، تو ذہابہ فعل ہے اور ہوا کی ضمیر یا واحد مذکر غائب کی ضمیر جو چھپی ہوئی ہے وہ اس کا فاعل ہے. یہاں جملہ فعلیہ کے لازمی اجزاء مکمل ہو گئے. ہاں جملہ فعلیہ مکمل. الی المکتبۃ، اب جملہ فعلیہ میں مرکب جاری آ رہا ہے تو کیا ہے؟ متعلق فعل جو اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ گیا مکتبے کی طرف، لائبریری کی طرف. ٹھیک ہو گیا. آگے جو ہے وہ نیا قاعدہ آ رہا ہے، مختصر صحیح ہے، اس کو بھی پڑھ لیں. اچھا ہاں جی، تو کیا تھا؟ ہاں اس کی پہلے تمہید سمجھ لیں آپ، معرفہ کی اقسام، یہ آپ کہیں نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں. 6 ہم پڑھ چکے ہیں، 7ویں ہم پڑھنے لگے ہیں. ٹوٹل یہ 7 ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک کیا تھی سب سے پہلے جو ہم نے پڑھی وہ کیا تھی؟ اسم الاشارہ، یہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ ہم نے اس کے بعد میرا خیال فوراً ہم نے معرف باللام پڑھا تھا، الف لام لگا کے جو معرفہ بنتا ہے. الرجل، ٹھیک ہے، القلم. اس کے بعد اسم علم بھی پڑھا تھا ہم نے جس کو ہم نام کہتے ہیں، حامد، زینب. اس کے بعد چوتھا کیا ہے؟ اسم ضمیر، پروناؤن جس کو آپ کہتے ہیں، ہوا، ہیا. اس کے علاوہ اور کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہاں منادہ، یا ولدو. ولد نکرہ تھا، یا ولدو کیا ہے؟ معرفہ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. پھر ہم نے پڑھا تھا مضاف الی المعرفہ. ٹھیک ہے نا، مثالیں بھی لکھ لیں، جیسے ہاذا ہے، ایک ایک مثال لکھ لیتے ہیں. اس کی آپ کیا جیسے الرجل. ٹھیک ہے، یہاں نام میں حامد یا مؤنث نام ہو تو زینب، غیر منصرف بھی ہو جاتا ہے. یہ ہوا، ہیا. یہاں یا ولدو، تو یہ ولدو جو ہے یہ منادہ ہے. یا تو حرف ندا ہے نا، حرف ندا تو اسم نہیں ہے تو معرفہ یا نکرہ نہیں ہوگا، لیکن یا کے بعد جو اسم آ رہا ہے جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ معرفہ ہو جائے گا، تو منادہ معرفہ ہے. اور مضاف الی المعرفہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مضاف الیہ معرفہ ہو. یعنی مضاف الی المعرفہ کا مطلب اس کو کسی لفظ کو، کسی اسم کو معرفہ کی طرف اضافت دی گئی ہو. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا مضاف پر الف لام تنوین دونوں نہیں ہوتے تو اس کو معرفہ یا نکرہ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے مضاف الیہ سے دیکھیں گے. کتاب حامدن، یا آپ کہیں کتاب حامدن میں بھی معرفہ ہے. رجلن، یہاں کتاب نکرہ ہے اور
کتاب الرجلی، یہاں کتاب معرفہ ہے. اسی طرح کتاب حامدن، یہاں بھی کتاب معرفہ ہے. یہاں رجل نکرہ تھا تو مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہو گیا. یہاں الرجل اور حامد دونوں معرفہ ہیں، لہٰذا مضاف الیہ معرفہ ہونے کی وجہ سے مضاف بھی معرفہ ہو گیا. تو یہ 6 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں. 7ویں قسم جو ہے، ان کو آپ نوٹ کر لیا ہوگا، 7ویں قسم جو ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کا نام ہوتا ہے اسم الموصول. ٹھیک ہے. اب یہاں آپ کی معرفہ کی 7 اقسام مکمل ہو گئیں، یعنی یہ 7 قسم کے اسماء معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اسم الموصول کو ہم پڑھ لیتے ہیں. اسم الموصول، موصول کا لفظ اسی سے نکلا جس سے وصل نکلا ہے. حمزۃ الوصل بھی اسی سے ہے. وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا. ٹھیک ہے. تو ایسا اسم جو پچھلی بات کو اگلی بات سے ملانے کے لیے استعمال ہو. اور عموماً اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو کہ، عموماً اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. کیوں؟ جب آپ پچھلی بات کو اگلی بات سے ملانے کے لیے کوئی اسم لاتے ہیں درمیان میں، تو اب وہ جب جو کہ آپ کہہ رہے ہیں، بات اسپیسیفائڈ ہے نا، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں حامد، یا آپ کہیں آدمی جو کہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے. آدمی جو کہ کھڑا ہے. تو اب جو کہ کا لفظ اسپیسیفائڈ کے لیے بات آ رہی ہے نا، آدمی کے لیے آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ بھی معرفہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو اب اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے میں نے کہا آپ کہیں آدمی الرجل الذی خرج ابن المدیری، مثال کے طور پہ الرجل آدمی جو نکلا، یا یہاں پہ آپ اور بھی ڈال لیں کچھ مثال کے طور پہ من الفصل، آدمی جو عالم کہہ لیں، آسان کر لیں، عالمن. کیا آپ کہہ لیں طبیبن، چلیں طبیبن، جملہ سمپل کر لیتے. تو ایک تو سارا جملہ کیا ہے؟ الرجل طبیبن. ٹھیک ہے. آدمی ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں آدمی، ایک تو یہ کہ آدمی ڈاکٹر ہے. اب آپ کہنا چاہ رہے ہیں آدمی جو کہ، ٹھیک ہے، نکلا، خراجہ نکلا کلاس روم سے، یہاں مبتدا ختم ہو گیا، ڈاکٹر ہے. اب یہاں وہ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر مفہوم مکمل کرنے کے لیے بریکٹ میں ہے، اس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہے. آدمی جو نکلا کلاس روم سے ڈاکٹر ہے. جو نکلا یا جو کہ نکلا.
تو اس کو کہیں گے اسم الموصول، اس کو الذی پڑھتے ہیں، اس کی حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ اسم موصول ہے، اور اسم موصول کے بعد جو آتا ہے نا، جس کا اسم موصول کی وضاحت سے تعلق ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صلہ. ٹھیک ہے، صلہ. خارج من الفصل صلہ ہے سر، خرج من الفصل، کیونکہ یہ اس میں موصول کی ایکسپلینیشن کر رہا ہے. ہاں، اس میں موصول سے پہلے کچھ ہوگا، پھر اس میں موصول آئے گا جو پچھلے والے کو پھر اگلی بات سے ملائے گا. تو جو بعد میں اس میں موصول کیا آ رہا ہے، جو وضاحت آپ دینا چاہ رہے ہیں جو کے بعد، اس کو کہیں گے اس میں موصول کا صلہ. ٹھیک ہے، تو یہ صلہ جو ہے وہ جملہ ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر، اور اس میں یعنی نہ ہو تو اس کو ہم مان لیتے ہیں جملہ، اور اس میں کوئی چلیں اس کو چھوڑ دیں. تو یہ جملہ، یہ جو صلہ اس کے بعد آتا ہے وہ یعنی اس میں موصول کا صلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ موصول اور صلہ بن گئے دونوں مل کے، اس میں موصول اور صلہ. اب یہ اس میں موصول اور صلہ مل کے کچھ پھر مزید بنتے ہیں، کچھ بھی آپ ان کو بنا سکتے ہیں جملے کی مناسبت سے. تو یہاں پہ اس درس کا موضوع بنیادی کیا تھا؟ مرکب توصیفی تھا نا. تو اب آپ اس کو دیکھیں، اگر اس کو معنوی طور پہ دیکھیں تو آدمی جو کہ کلاس روم سے نکلا، تو یہ جو پوری بات آپ بیان کر رہے ہیں، اس کا آدمی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟ معنوی طور پہ، یعنی ہم آدمی کی ایک کوالٹی بیان کر رہے ہیں نا. ابھی تو اس کی ہے ایک طرح سے ایکسپلینیشن ہے نا. ہاں، آپ غور سے دیکھیں تو یہ اس کی صفت کا معنی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ کلاس روم سے نکلا، یہ صفت تو نہیں ہے کہ اس کا فعل نہیں ہے. فعل تو ہے، لیکن ہم اس کی اس وقت الذی بھی ساتھ آ گیا نا. صرف خراجہ فعل الفصل کو نہیں ہم کہہ رہے ہیں نا صفت، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی خرج من الفصل. ٹھیک ہے، جو کہ نکلا. اگر آپ یہاں الذی کی جگہ الخارج لے آتے ہیں، الرجل الخارج من الفصل، تو پھر بھی جو ہے نا من الفصل اگر نہ بھی ہو، الرجل الذی من الفصل فی الحال کنفیوز کر رہا ہے تو آپ اس کو نکال دیں. الذی خرج، ٹھیک ہے، جو کہ نکلا. تو اب اگر ہم اس کو دوسرے معنوں میں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، نکلنے والا آدمی ڈاکٹر ہے. آدمی جو کہ نکلا ڈاکٹر ہے، یا آپ کہیں نکلنے والا آدمی ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کہیں جو کمرے سے جو آدمی نکلا ہے ابھی وہ ڈاکٹر ہے، اور آپ کہیں کمرے سے ابھی نکلنے والا آدمی ڈاکٹر ہے. ان دونوں جملوں میں ایک ہی مانا جا رہا ہے نا آگے. تو اسی کو آپ پھر اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں نا، الرجل الخارج، نکلنے والا. خارج کا مطلب کیا؟ نکلنے والا. تو یہ سٹرکچر کیا ہے؟ موصوف اور صفت کا ہے نا. الرجل الخارج، نکلنے والا آدمی، صفت والا سٹرکچر ہے نا، موصوف صفت والا. تو وہی معنی یہاں پہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے معنوی طور پہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ موصول اور صلہ اس جملے میں یہاں پر کس کا معنی دے رہے ہیں؟ صفت کا. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو انہوں نے اس درس میں ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ بعض اوقات ایک لفظ صرف صفت ہوتا ہے، بعض اوقات اب یہ پورا جملہ بن گیا نا، یا پورا سٹرکچر بن گیا، یہ پورا سٹرکچر بھی صفت بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسم الموصول اور صلہ یہاں پورا مل کے کیا بن رہے ہیں؟ الرجل کی صفت. ٹھیک ہے، تو جملہ جب صفت بنتا ہے تو پھر ہم اس کو ڈائریکٹلی اس میں الذی کو تو ہم فالو کروائیں گے نا. الذی کس کا اس میں موصول ہے؟ واحد مذکر کا. ٹھیک ہے، واحد مذکر، اور غائب بھی آپ تو غائب کے لیے آتا ہے موصول. تو واحد مذکر کا اس میں موصول ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ واحد مذکر، لہذا یہاں پہ الذی استعمال کیا. اگر جمع ہوتی تو آپ الذی کی جمع استعمال کر لیتے. الرجال ہوتا تو پھر کہتے ہیں الرجال الذین، جیسے آتا ہے نا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو الذی کی جمع ہوتی ہے الذین، وہ المتقین کے ساتھ آ رہا ہے. تو الذین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یؤمنون بالغیب. تو یؤمنون بالغیب کس کا صلہ ہے؟ الذین کا. الذین یؤمنون بالغیب جو ہے وہ کس کی صفت ہے؟ المتقین کی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر پہلے کوئی الف لام کے ساتھ معرفہ آ رہا ہے اور اس کے بعد اس میں موصول آ جائے پھر صلہ آ جائے، تو یہ معنی کیا دیتا ہے کہ اس میں موصول اور صلہ دونوں مل کر اس سے پہلے والا جو
لفظ تھا الف لام والا اس کی صفت بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ معنوی طور پہ وہ صفت ہی کا معنی دیتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں اگر آپ اس کو کسی اور طریقے پہ ادا کرنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھنے میں بھی صفت بنا سکتے ہیں. الذی خرج کو آپ الخارج بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نکلنے والا، جو کہ نکلا یا نکلنے والا، لہٰذا اس کو جملے کو جوڑنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں. تو بنیادی استعمال موصول کا مطلب جیسے ملانا ہے، تو بنیادی استعمال یہی ہے کہ اب آپ نے خراج من الفصلی کو الرجل سے جوڑنا تھا نا، ٹھیک ہے نا، تو براہ راست کیسے جوڑیں گے؟ آپ نے صفت کا مفہوم پیدا کرنا ہے، تو آپ نے بیچ میں ایک اس میں موصول ڈال دیا جس نے الرجل کو خراج من الفصلی سے جوڑ دیا، ٹھیک ہے، اور یہ معرفہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے کسی پہلے چیز جس کو متعین ہے اس کو جوڑ رہا ہے، اور اس کے بعد موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو اس میں موصول کا صلہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد موصول اور صلہ جملے میں کچھ بھی بن سکتے ہیں. یہاں پہ وہ کیا بن رہے ہیں؟ چونکہ یہ صفت کا معنی دے رہے ہیں لہٰذا یہ صفت بن رہی ہے، الرجل اس کا موصوف ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی، اور یہ ہے مبتدا. خبر کیا ہے؟ مفرد، ٹھیک ہے. تو اصل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ الرجل الخارج، یعنی اس کو آپ ایسے کہہ لیں، الرجل طبیب، الرجل الخارج. اب خارجو کی وضاحت آپ چونکہ کرنا ہے نا، من الفصلی طبیب. اب یہ الرجل کی صفت ہے خارج، اور یہاں پہ یہ اس کے متعلق مزید وضاحت کر رہا ہے، تو یہ بھی مرکب توصیفی ہے. اسی مفہوم کو آپ نے اگر یہاں جملہ فعلیہ بنانا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ الرجل، اور یہاں پہ جملہ فعلیہ کا ہوگا خرج من الفصل. تو اس کے لیے یہاں پہ آپ کو اس میں موصول لانا پڑے گا. تو یہ کیا ہے؟ موصول. یہ اس کی بعد والا جملہ جو اس کی وضاحت کر رہا ہے وہ ہے صلہ. دونوں مل کے یہاں پہ صفت بنے. لازمی نہیں کہ ہمیشہ صفت بنے ہر جملے میں، یہاں پہ وہ صفت بن رہے. تو پھر الرجل اس کا موصوف ہے، اور یہ سارا آپ کا ہو گیا مبتدا، اور طبیب اس کے بعد الگ سے نکرہ آ رہا ہے، وہ اس کی خبر ہے، وہ مفرد ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں جو موصوف ہے، ایک سیکنڈ، آپ پیچھے آپ کے بورڈ آ گیا ہے، جی بورڈ پیچھے چلا گیا جی. یہ جو مرکب توصیفی جو ہے اس میں مطلب صفت کیا الرجل تو موصوف ہو گیا، پورا جملہ ہے الذی خرج من الفصل، یہ پورا سٹرکچر صفت ہے، یہ سارا بنا صفت. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ہم یہ جان کے کیا کریں گے؟ اس سے ہم کو فائدہ اٹھائیں گے ابھی کہ کچھ سمجھ آگے چلیں گے لے کے اس بات کو، ورنہ ابھی تک تو کچھ سمجھ مطلب ہے تھیوریٹیکل تو ہو گیا، لیکن پریکٹیکل اس میں ہم نے کیا سیکھا ہے ابھی تک؟ ہاں مطلب اس میں موصول کا استعمال ہے نا، آپ پورے سٹرکچر کو استعمال تو اس کا سیکنڈری آپ نے کر دیا، کیونکہ بیسیکلی تو اللہ جی تھا استعمال کہ الرجل، جیسے یہ لکھا ہوا ہے من ذالک الرجل الطویل اللہ جی، کہ لمبا آدمی. اس کو اب ایک اور، ہاں اس کو آپ ایک اور طرح سمجھ لیں. ایک اور طرح کس طرح سمجھ لیں کہ آپ جو ہے وہ اصل میں اس کی صفت جو ہے نا الذی ہی ہے، ٹھیک ہے. صفت کیا ہے؟ الرجل الذی، ٹھیک ہے. الذی سے آپ نے صفت کو کیوں شو کیا؟ کیونکہ آپ اس کی دوسری صفت بطور جملہ فعلیہ بیان کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، یا آپ اس کے ساتھ متعلق فعل بھی لانا چاہ رہے تھے، من الفصلی یا الآن، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں آپ لانا چاہ رہے تھے، اور خراجہ لے کے آنا چاہ رہے تھے، اس کو بطور صفت لانا چاہ رہے تھے. اب اس کو جب بطور صفت لانا ہے اور پیچھے آپ کا الرجل ہے، وہ معرفہ بھی ہے، تو لہذا درمیان میں آپ کو ان دونوں چیزوں کو جوڑنے کے لیے ایک اس میں موصول چاہیے جو الرجل کو خراجہ من الفصلی سے ملا دے، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کو ملانے کے لیے جو درمیان میں آپ لے کے آئے وہ کیا ہے؟ وہ اس میں موصول ہے. اور آپ اس کو اس طرح کہہ لیں کہ الرجل موصوف ہے، اور اگر آپ کہیں الرجل الطویل، ٹھیک ہے، تو الرجل موصوف، الطویل صفت.
لیکن یہ صفت براہ راست آ جاتی ہے، اس کو مزید کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس میں موصول کو صفت بنائیں تو وہ صفت ایسی ہے کہ اس کے ساتھ پھر صلہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو دوسری طرح بھی سمجھ سکتے ہیں. یعنی آپ الرجل کی ایک صفت بنائیں الطویل، ٹھیک ہے، تو وہ صفت ایسی ہے کہ وہ بس ایک لفظ آتا ہے، صفت وہ مکمل ہو جاتی ہے، لمبا آدمی. لیکن اگر آپ الرجل کی صفت اس میں موصول بنا دیں، الرجل الذی، تو اب الذی ایک ایسا لفظ ہے جو کہ اس میں موصول ہے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی صلہ بھی لازمی ہوگا جو اسی موصول کی مزید وضاحت کرے گا، یعنی اس کے بعد کوئی بات بیان کرے گا جو پچھلے الرجل سے جوڑ کے کوئی معنی پیدا کرے گی. تو لہٰذا آپ کہہ لیں الرجل موصوف، الذی صفت کہہ لیں، اور الذی کے بعد الذی کو یہ حاجت ہے کہ صلہ بھی آئے ساتھ، تو لہٰذا خرج من الفصل اس کے ساتھ صلہ آ گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے سمجھنے کا. ٹھیک ہے، تو اب آپ صرف الذی کو صفت کہہ لیں، لیکن وہ پھر اسی طرح ہو جاتا ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں نا مثال کے طور پہ مرکب اضافی ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کتاب الرجلی ضخیم مثال کے طور پہ، تو آپ کہتے ہیں کتاب الرجلی کیا ہے؟ مبتدا ہے. اصل میں مبتدا کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی کتاب ہوتا ہے نا، لیکن آپ کتاب الرجلی کو مبتدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پورا سٹرکچر جڑ گیا نا اکٹھے. اسی طرح یہاں پہ کیا ہے کہ الذی اصل میں کیا ہے؟ صفت ہے الرجل کی، وہ اس کو فالو بھی کر رہی ہے، اس کی عدد جنس میں بھی کر رہی ہے، رابی حالت میں بھی کر رہی ہے، لیکن وہ اکیلی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ صلہ بھی ہوتا ہے. لہٰذا آپ کہہ دیں الذی صفت ہے، صلہ اس کے ساتھ ہے خرج من الفصل، یا آپ پورے سٹرکچر کو صفت کہہ دیں الذی خرج من الفصل. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کتاب الرجلی ضخیم میں آپ کتابوں کو مبتدا کہہ دیں، یا آپ کتاب الرجلی پورے کو مبتدا کہیں. تو ہم کہیں گے پورے کو مبتدا، لیکن اس میں اصلاً مبتدا الرجل ہی نہیں ہے، کیا ہے؟ کتاب ہے، کتاب کی بات ہوتی ہے. اسی طرح یہاں الذی صفت. لیکن اس میں یہ ہو گیا نا جی کہ الرجلو کے ساتھ الطویلو بھی اس کی صفت آ گئی، اور پھر الذی بھی صفت آ گئی. تو صفت نمبر 1 صفت نمبر 2 ہے، 2 آ گئی. ہاں جی، ایسا ہی. آنا من المدیری، یہ جو ہے یہ آ گیا صلہ آ گیا الذی کا. ہاں اب اس کی ترکیب کرتے ہیں نا. تو اب کیا ہے؟ من ذالک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسہ. اب بظاہر دیکھ کے اس جملے سے وحشت ہو سکتی ہے نا، اتنا لمبا جملہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو اصل میں کیا ہے؟ ہاں جی میری آواز ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے، آپ اپنا مائک بند کر لیں. اصل میں کیا ہے؟ من الرجل، آدمی کون ہے؟ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، آدمی کون ہے. پہلا کیا ہے؟ آدمی کون ہے. پھر آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا، من ذالک الرجل، وہ آدمی کون ہے؟ ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس آدمی کی صفت بھی بیان کر دی، وہ لمبا آدمی کون ہے؟ من ذالک الرجل. ٹھیک ہے، پھر آپ نے جملے کو مزید لمبا کیا، ایک صفت اور لے آئے، کس طریقے پر؟ اس میں موصول اور صلہ کے طریقے پر. ٹھیک ہے، یعنی آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نکلا ہے ابھی اسکول سے، الآنا کا مطلب ابھی، خراجہ وہ نکلا، من المدرستی اسکول سے. ٹھیک ہے، تو اب خرج الآنا من المدرستی کو آپ نے جوڑنا ہے اس کے ساتھ الرجل کے ساتھ، تو درمیان میں جوڑنے والا اسم چاہیے، اسم الموصول. وہ اسم الموصول بطور صفت بنے گا، اور اس کے بعد خرج الآن من المدرستی اسم الموصول کا صلہ بن جائے گا. تو آپ اس پورے الذی خرج الآن من المدرستی کو، جس میں اصل میں صفت الذی ہے، اس پورے کو آپ صفت نمبر 2 کہہ دیں گے الرجل کی. جی بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ الطویل اس کی صفت ہے، اور جو خرج الآن من المدرسہ یہ وہ فعل ہے جو اس نے کیا. ہاں یہ فعل تو اس نے کیا ہے، لیکن اس فعل کو آپ بطور خبر تو بیان نہیں کر رہے نا، اس فعل کو آپ اس کی کوالٹی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. اس کو آپ اگر دوسرے لفظوں میں ترجمہ کریں، ایک ترجمہ تو یہ ہے نا کہ وہ لمبا آدمی جو کہ ابھی مدرسے سے نکلا کون ہے، یہ تو فعل کرنے کے ترجمہ. آپ اسی کا ترجمہ کریں، وہ لمبا ابھی مدرسے سے نکلنے والا آدمی کون ہے. تو دونوں میں معنوی طور پہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے نا. تو اصل میں مفہوم وہ یہی ادا کرنا چاہ رہے ہیں جو میں نے دوسرا جملہ بولا. لہٰذا پہلے جملے کو انہوں نے اگر فعل کے طریقے پہ بھی لکھا تو الذی کی وجہ سے اس کے اندر صفت والا معنی پیدا ہو گیا. ٹھیک، واضح ہو گیا نا؟ 24. اچھا جی جی آپ کیا پوچھے تھے میرے سے؟ الذین تو بہت انجام یہ ہے، یا وہ لوگوں نے اس طرح کیا تو ان کے ساتھ ایسا ہوگا، تو یہ مطلب وہ لنک ہی کرتے ہیں. ہاں جیسے
یہ تو ایگزامپل دے سکتے ہیں جیسا میں نے مثال دی نا سورہ بقرہ والی کہ ھدی للمتقین. اب المتقین کون ہیں؟ ان کی صفات بیان ہو رہی ہے نا. الذین یؤمنون بالغیب. تو الذین وہ کہ اب آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایمان ان کا فعل بتانا چاہ رہے ہیں بطور صفت. یوں سمجھنا کہ آپ ان کا ایمان لانے والا غیب پر ایمان لانے کا فعل بتانا چاہ رہے ہیں. یؤمنون بالغیب کیسے بتانا چاہ رہے ہیں؟ بطور صفت. تو اب یؤمنون بالغیب کو آپ ایسے ہی لکھنا چاہ رہے ہیں بطور جملہ فعلیہ لکھنا چاہ رہے ہیں یا کسی اور جملے بھی ہوں, لیکن اس کو آپ بطور صفت بیان کرنا چاہ رہے ہیں. پیچھے معرفہ ہے الف لام, ٹھیک ہے ہاں, تو پیچھے معرفہ ہے تو درمیان میں اس میں موصول لانا پڑے گا, ٹھیک ہے صفت بنتی ہے بیسیکلی. ہاں, کیونکہ اس کا مانوی تو یہ جو ایمان لائے وہ ایک صفت ہے ان لوگوں کی, اللہ کی موصول آگے صفت آگے. بالکل ایسا ہی ہے. البتہ یہ تب ہوتا ہے جب پیچھے بھی معرفہ ہو, ٹھیک ہے نا, پھر اس میں موصول لا رہے ہیں کیونکہ اس میں موصول بھی معرفہ ہے. اگر پیچھے نکرہ ہو نا تو پھر آگے جملہ فعلیہ جو ہے نا مضارع والا وہ بذات خود ڈائریکٹ فعل بھی بن جاتا ہے. یعنی المتقین الذین یؤمنون بالغیب, لیکن المتقین نہ ہو متقین ہو تو یؤمنون بالغیب براہ راست صفت بن جائے گا. وہ بہرحال یہاں موضوع نہیں ہے, لیکن اگر پیچھے معرفہ بھی ہو نا الف لام لگا ہو تو پھر درمیان میں الذین لے کے آئیں گے اس میں موصول, کیونکہ موصول بھی معرفہ ہے تو وہ معرفہ سے جوڑے گا. معرفہ موصول اور پھر صلہ. الف لام والا معرفہ پھر موصول اس کے بعد صلہ. ٹھیک ہو گیا. تو اب کیا کہیں گے؟ ذالک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسۃ. یہ کیا ہے؟ مبتدا. من کیا ہے؟ خبر. اب دیکھیں نا, یہ بھی وہی بات ہے نا کہ ہم نے کیا کہا؟ ذالک الرجل الطویل الذی خرج الآن من المدرسہ, یہ پورا مبتدا ہے, لیکن اصلا مبتدا کیا ہے؟ الرجل. ٹھیک ہے, اس کی بات کر رہے ہیں نا, اصلا مبتدا الرجل ہے, اس کے ساتھ آگے پیچھے بہت کچھ ایڈ ہو گیا. اسی طرح آپ سمجھ لیں الذی خرج الآن من المدرسۃ یہ صفت ہے, لیکن اصلا صفت کیا ہے؟ الذی. تو آپ کیا ہے؟ پورے کو, کیونکہ اس کے ساتھ صلہ جڑا ہوتا ہے. تو من خبر ہے مقدم. جواب کیا ہے؟ ہوا المدیر الجدید, وہ نیا مدیر ہے. اب یہاں پہ ہوا مدیر جدید بھی کہہ سکتے تھے, خبر ہے نا, ہوا مدیر جدید, لیکن یہاں پہ المدیر کہہ دیا. آپ اس کو اسپیسیفائی کریں, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پہلے ذہنوں میں متعین ہے, ذکر میں متعین ہے, آپ اس خاص مدیر کی بات کریں. اچھا آپ کہنا کہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ نیا مدیر ایک آیا ہے, ٹھیک ہے, کلاس یا آپ کی اسکول میں ایک نیا پرنسپل آیا, لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ کون ہے. تو اب آپ نے ایک آدمی کو نکلتے ہوئے دیکھا تو سوال پوچھا کہ وہ کون ہے, تو جواب دیا کہ وہ نیا مدیر ہے. تو کیا مطلب؟ اب وہ ذہن میں جو آپ کے مدیر تھا یہ وہ ہے, اس لیے آیا ہوا المدیر الجدید. اگر آپ اس کانٹیکس کے بغیر بیان کرتے تو ہوا مدیر جدید ہو سکتا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ فرق آئے گا نکرہ اور معرفہ میں. خبر کو یہاں معرفہ کیا گیا, نکرہ نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے نا. خبر ہے نا المدیر الجدید, نکرہ نہیں معرفہ ہے. تو اس کے اندر یہ مفہوم ساتھ شامل ہے کہ وہ آپ کے پہلے ذہن میں موجود تھا. اس صورت میں ہوگا ہوا مدیر جدید. ہاں, اگر آپ یہ مفہوم ادا نہ کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو پھر ہوگا وہ ایک نیا مدیر ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں وہ گویا پہلے سے تھا کہ یہ ہو سکتا ہے وہ مدیر. تو یہ معرفہ نکرہ میں اس طرح بھی معنی پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو استعمال کے مطابق. 28 ہو گئے. تھوڑا ایک جملہ اور پڑھ لیں. وَمَنِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ الَّذِي خَرَجَ الْآنَ مِنَ الْفَصْلِ. وہی ہے الولد. کیا ہے؟ وَمَنِ الْوَلَدُ, اور لڑکا کون ہے؟ الصغیر اس کی صفت نمبر 1, الذی خرج الآن من المدرسۃ صفت نمبر 2. اس میں اصلاً صفت کیا ہے؟ الذی جو موصول ہے, خرج الآن من الفصل یہ پورا جملہ اس کا صلہ ہے. خرج فعل ہے, ہوا اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر فاعل ہے, الآن اس کا ظرف ہے یا مفعول فیہ ہے, اور من الفصل متعلق فعل ہے. ٹھیک ہو گیا. الولد الصغیر الذی خرج الآن من الفصل مبتدا ہے, من خبر ہے. تو ہوا ابن المدیر الجدید. اب دیکھیں مرکبات مکس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ہوا مبتدا ہے, ابن المدیر الجدیدی مرکب اضافی ہے جس کا مضاف الیہ مرکب توصیفی, ٹھیک ہے نا. تو ابن المدیری یہ ہوتا ہے مرکب اضافی. المدیری کی صفت لے کے آئیں تو المدیر حالت جر میں ہے, معرفہ ہے, مذکر ہے, واحد ہے. الجدید چاروں اعتبارات سے اس کو فالو کریں. مرکب اضافی ہو گیا, المدیر الجدیدی ہو گیا مرکب توصیفی. ہاں, تو المدیر الجدید تھا تو المدیری ہوا مضاف الیہ کی وجہ سے, تو الجدید بھی حالت جر میں چلا گیا. اب اگر آپ اعرابی انالیسس کریں المدیر کا تو کیا ہوگا؟ المدیری حالت جر میں ہے اور علامت زیر ہے. وجہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہونا. اور الجدیدی کا اعرابی انالیسس کریں تو 3 باتیں کیا ہوں گی؟
حالت جر میں ہے، علامت ابھی بھی زیر ہے، منصرف ہے، وجہ کیا ہے؟ المدیری کی صفت ہونا، ٹھیک ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے جر میں جا رہا ہے نا، تو وہ نئے مدیر کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، یہ مکمل کر لیں، 2 منٹ لگیں گے. یہ کر لیں. لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، وہ خوبصورت گاڑی کس کی؟ السیارۃ کیا ہے؟ مشار الیہ ہے یا بدل ہے، اس کی صفت لے آئے. تو السیارۃ کے چاروں پہلو کیا ہیں؟ مؤنث ہے، واحد ہے، معرفہ ہے اور رفع میں ہے. وہ چاروں چیزیں فالو کروا لیں گے. الجمیلۃ، ٹھیک ہے، اور تل کا اشارہ ہو گیا، اور یعنی مبدل منہ کہہ سکتے ہیں. لمن جو ہے وہ اس کی خبر ہے، مقدم ہے. لمن کیا ہے؟ مرکب جاری ہے. لی حرف جر، من اس کا مجرور. تو یہ خوبصورت گاڑی، لمن تلک السیارۃ، یہ گاڑی کس کی ہے؟ لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، یہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ ٹھیک ہے. ہیا، ہاں وہ تل کا ہے نا، دور کا اشارہ، وہ ٹھیک ہو گیا. ہیا للمدیر الجدید، وہ نئے مدیر کی ہے. المدیری کی صفت لے کے آنی ہے. المدیر حالت جر میں تھا، الجدید بھی حالت جر میں ہوگا. المدیری کا انالیسس کریں اعراب کا، تو المدیر حالت جر میں ہے، زیر علامت ہے، وجہ حرف جر کے بعد آنا ہے. الجدیدی کا اعرابی انالیسس کریں تو علامت زیر ہے، وجہ حالت جر ہے، اور حالت جر ہے، وجہ صفت ہونا ہے المدیر کی، ٹھیک ہے. لمن ھذا الکتاب الکبیر، یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ الکتاب مشار الیہ تھا، اس کی صفت لے آئے، اس کو چاروں اعتبارات سے فالو کر لیا. ہوا للمدرسی، کیا وہ مدرس کی ہے؟ لا، نہیں. ہوا للطبیب الجدید، وہ سوری للطالب الجدید، نہیں، وہ نئے طالب علم کی ہے. طالب کی صفت لے آئے، چاروں اعتبار سے فور ہوگی. اذان ہو جائے، بس 2 جملے پھر مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ ولہ آخرہ. این الملعقۃ الصغیرۃ، الملعقۃ مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، چاروں اعتبارات سے صفت کو فالو کرے گی، ٹھیک ہے. تو مؤنث آئے گی، معرفہ، رفع، واحد. الملعقۃ الصغیرۃ، چھوٹی چمچ. اینہ خبر ہے، چھوٹی چمچ کہاں ہے؟ ہیا مؤنث ہے، ہیا کی ضمیر آئے گی. ہیا فی الکوبی، وہ کپ میں ہے، ٹھیک ہے. ہیا مبتدا، فی الکوبی مرکب جاری خبر. این الکرسی المکسور، ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ ہوا ہناکا، وہ وہاں ہے. کرسی مذکر ہے عربی زبان میں، ہوا آئے گا، اور ہناکا اس کی خبر ہے. ہناکا بھی ظرف ہے،
مرکب توصیفی، الکرسی موصوف اور المکسور صفت۔ اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں جہاں آ رہا نا این المدرس، این المدرس الجدید، این الطالب الجدید، این الکرسی المکسور، تو یہاں پہ ان سب کو معرفہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں آپ نکرہ نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے جواب میں آپ دیکھیں تو آپ یعنی آپ جب پوچھیں گے کہاں ہے تو کہاں والی چیز اسپیسیفائڈ ہوگی نا، یعنی آپ یہاں مبتدا کو معرفہ ہی کریں گے، کیونکہ اگر آپ کہیں این کرسی مکسور تو یہ نکرہ ہو جائے گا نا، تو ایک ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ اگر آپ کہاں کا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کرسی کو متعین کریں گے نا، پھر اس کو معرفہ کرنا ضروری ہے الف لام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ بات واضح ہوگی آخری باری، لہٰذا ان سب کے سب معرفہ ہیں مبتدا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، درس مکمل ہو گیا، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی سی سپیڈ بھی بڑھائیں۔ آپ لوگ کچھ تیاری شروع کر دیں، انشاءاللہ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا جلد ہوگا، یعنی 11-10 جب مکمل ہو جائیں گے نا تو آپ 11واں درس آپ کھول کے دیکھیں گے بھی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اب ایک ریویژن ہی قسم کا درس ہے، 11واں درس۔ اس میں انہوں نے مکالمہ نہیں دیا ہوا، اس میں جو قواعد آپ پڑھ چکے ہیں انہی قواعد کو پیراگراف کی شکل میں لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ کے آپ کو نظر آئے گا کہیں مرکب اضافی ہے، کہیں مرکب توصیفی ہے، کہیں مرکب اشاری ہے، تو اس طرح جو ہے نا یہ سارا انہوں نے مکس دیا ہے مشق کے لیے۔ تو یہ 11 درس مکمل کر کے پھر انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، ہماری کلاس کے ڈے میں نہیں ہوگا، کلاس کے ڈے کے علاوہ ویکینڈ پہ آپ کو یعنی دے دوں گا بے شک فرائیڈے کو، تو منڈے تک آپ اس کو گھر سے ہی کر لیجیے گا اور کر کے مجھے پکچر سینڈ کر دیجیے گا۔ نہیں لیکن جی وہ گوگل میں نہیں ہو جائے گا، تو گوگل میں آپ اگر ریٹرن کر لیں گے نا، ٹائپ کرنا چاہیں تب بھی ہو سکتا ہے، تب بھی ہو سکتا ہے، ریٹرن کر لیں گے نا، مطلب میں آپ کو کویشچن پیپر ریٹرن دے دوں گا، آپ اس کو ہاتھ سے سالو کر کے اس کی پکچرز مجھے سینڈ کر دیجیے۔ جی ٹھیک ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تیاری شروع کر دیں، انشاءاللہ 11 درس مکمل ہوتے ہیں پھر ٹیسٹ ہوگا آپ کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ دوسرا ماڈل کورس ایک اور شروع ہو رہا ہے سیکشن، تو یہ نصیحت آپ سے سوال کر نیا کورس شروع شروع ہونا ہے انشاءاللہ۔ وہ آپ پڑھائیں گے؟ ہاں آپ کے ساتھ پڑھائیں گے؟ نہیں یہ ختم ہوگا پھر شروع ہونا ہے۔ یہ وہ کوشش کرنا ختم ہو رہا ہے یہ؟ ہاں دیکھ لیں گے، ایکسٹینڈ کر لیں گے ڈیٹ، اس میں بھی تو کتاب تو مکمل کرنی ہے نا، ہاں ابھی فی الحال تو ڈیٹ دی ہے نا، پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میں وہی دیکھ سوچ رہا تھا، یعنی انہوں نے جتنا کنٹینٹ پڑھا دیا قرآن میں سے اور حدیث میں سے، بس وہ اینڈ ہے، یعنی وہ بھی نئے بیچ کو پڑھائیں گے آپ میں سے؟ ہاں پھر نیا شروع ہو جائے گا، وہ اسی طرح دوبارہ ایک اور کورس ہوگا بالکل اسٹارٹ سے، بالکل اسٹارٹ جس طرح آپ نے شروع کیا تھا زیرو ہاں سے۔ تو جو یہ والے ہیں یہ کیا کریں گے پھر؟ مطلب ان کے لیے آپ پھر ٹائم الگ چوز کریں گے؟ ہاں موڈیول 2 شروع ہو جائے گا، آصف صاحب کی کلاس موڈیول 2 بھی تو ہے نا، وہ تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، عربی کا بھی کوئی کر لیں گے انشاءاللہ، اچھا اچھا، موڈیول 2 بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ کتاب کوشش ہے فی الحال ختم ہو جائے، ہاں یہ کافی زیادہ رہتی ہے یہ اصل کتاب یہ پڑھی سر وہی کیا چیز، یہ بھی تو پڑھی ہے جی، کون سی ہے؟ اس کے اوپر کیا لکھا ہے جو سالس۔ ہاں اس کا تیسرا حصہ بچ گیا، آپ یہ سمجھیں، اچھا یہ تین پوری ہوئی پھر ابھی پوری ختم ہوگی؟ دوسری اس سے ڈبل ہے، ہاں اسی سائز کی ہے لیکن موٹی ہے تقریباً، اس سے ڈبل ہے، تیسری ہے۔ اس کے بعد کافی حد تک یہ 3 کتابیں پڑھ لی جائے نا، پوری 1.5-2 سال سمجھ لیں، پھر ابھی آ جاتی ہے پھر بہتر ہو جاتی کافی حد تک، مطلب عربی آنے میں تو خیر بھی ہے کہ اور مزید بہت اللہ سے آپ کی کنٹینٹ شروع ہو جائے، اس کے بعد آپ تھوڑی سی مزید مشق کریں تو آپ عربی ریڈنگ کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ چلے گا ہاں نظر نہیں آئے، کافی دیر سے نیچے بھی نہیں آئے۔